نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ عام طور پر دین کے سارے شعبوں کو جیسا سیکھنا چاہیے ویسے سیکھنے کی فکر ہی بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے۔ آدمی دو چار بیانوں میں، دو چار چلوں میں، دو چار کتابوں میں اپنے آپ کو بہت زیادہ پڑھا لکھا سمجھتا ہے۔ عقیدے بھی درست ہوں، اس زمانے میں عقیدے کے بھی بہت لالے پڑے ہوئے ہیں۔ دشمن اور شیطان عقیدے کے راستے سے بھی بہت حملے کر رہا ہے۔ آج ہی ہمارے ایک دوست بتانے لگے، ایک گھرانے میں ٹیوشن پڑھانے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر پڑھنے والی 7 سالہ لڑکی نے کہا، اسی ٹولی چوکی کا واقعہ ہے کہ ہم سے ٹیچر یہ کہتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حقیقی خدا ہیں، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انسان کی شکل میں زمین پر اتر کر آئے ہیں۔ جو اتر کر آئے گا، جو ظاہر ہوگا، وہ حقیقی خدا ہوگا۔ عقیدے پر حملے، شکیلیت کا فتنہ، فیاضیت کا فتنہ، لوگ بیماریوں کے نام جاننا بھی نہیں چاہتے۔ جب بیماری کا نام جانے گا نہیں، علامتوں اور سمٹمز کو سمجھے گا نہیں، تو پھر وہ علاج کیسے کروائے گا؟ ہمارے ملک کے اندر نیو ایجوکیشن پالیسی ہے اور دنیا بھر کے اندر ایتھیزم ہے، زبردست قوت سے چل رہا ہے۔ پہلے انسان نے خدا کا انکار کیا، پھر اس کے بعد انسان نے کہا کہ میں مرد ہوں، عورت بننے کی اجازت دی جائے، میں عورت ہوں، مجھے مرد بننے کی اجازت دی جائے۔ پھر انسانوں نے کہا کہ ہمیں مرد کو مرد سے، عورت کو عورت سے باقاعدہ نکاح کرنے کی اجازت دی جائے۔ تب بھی ہوس پوری نہ ہوئی تو انسان اب یہ کہنے لگ گیا، سال 2 سال سے تقریباً 20,000 کے قریب لوگ یورپ کے مختلف علاقوں میں موجود ہیں۔ جو انسان ہے کتا بننا چاہتا ہے، انسان ہے بلی بننے کی سرجری کرواتا ہے، انسان ہے طوطا بننے کے لیے 17 سرجریاں کرواتا ہے۔ کتنی تباہی مچتی ہے جب آدمی فطرت کے خلاف جاتا ہے۔ عقیدے کی درستگی، عبادات کی درستگی، معاملات کے مسائل، کاروبار کے حلال و حرام ہونے، کیپٹلزم کیسے نقصان پہنچاتا ہے، جائیداد کی تقسیم کے اصول کیا ہیں، جوائنٹ فیملی میں فائنانس سسٹم کیسا چلانا چاہیے، میراث کے ضابطے کیا ہیں، کاروبار کے اصول اسلام نے کیا سکھلایا، پارٹنرشپ کے اندر کیسے لکھت پڑھت ہونی چاہیے۔ معاملات بہت بڑا سبجیکٹ ہے۔ تیسرا شعبہ معاشرت کا، رشتوں کے درست کرنے کا، دلوں کو جوڑے رکھنے کا۔ نکاح سے متعلق علماء نے بہت سی کتابیں لکھی، اللہ نے توفیق دی، ہم نے بھی کچھ لکھا اور 20 کلاسز ریکارڈ کروائے۔ ہمارے پاس ہمارے دوست انجینئر حافظ عبداللہ صاحب، محی الدین صاحب کے صاحبزادے آئے، ہم نے کہا بیٹا یہ 20 کلاسز تو آپ کو سننا ہے، صرف لڑکے کو نہیں، لڑکے کی ماں کو بھی سننا ہے، لڑکی کی ماں کو بھی سننا ہے، لڑکی کے باپ کو بھی سننا ہے، لڑکے کے باپ کو بھی سننا ہے۔
پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہم اتنے بڑے آدمی ہیں، وہ زامبیا کے اعتکاف میں تصوف پر بیان کرنے کے بجائے مثالی مرد، مثالی عورت، مثالی بہن، مثالی ماں، ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول، گھریلو جھگڑوں سے نجات، ایسے موضوعات پر اکابر اعتکاف کے ماحول میں تراویح کے بعد 2.5-3 گھنٹے بیان کر رہے ہیں۔ کتابیں چھپ کر آ گئی ہیں۔ معاشرت کتنی نازک ہے، معاملات بگڑتے ہیں لقمہ ناپاک ہو جاتا ہے، رشتے بگڑتے ہیں تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ باتیں تو بہت سی ہے اس موقع پر جو کہی جانی چاہیے۔ ہم نے جب محی الدین صاحب نے درخواست کی، وہ خود سمجھدار آدمی ہیں، ہم سے بہت بڑے ہیں عمر میں بھی، انہوں نے کہا کہ نکاح میں مسجد میں بیان کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ مسجد میں ہم ان کو سناتے ہیں جن کی چلتی نہیں ہے، اور جن کی چلتی ہے ان کو سنایا نہیں جاتا ہے۔ عورتوں کے لیے کوئی مجلس منعقد ہونی چاہیے جس میں ہدایات کی بات آئے۔ 2 گھنٹے، 4 گھنٹے، 5 گھنٹے کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ایک مشین بنانے کے لیے انجینئرنگ کے ایک سبجیکٹ پر 4 سال لگائے ہیں، رشتے سیکھنے کے لیے کتنے گھنٹے لگائے، شاپنگ کے لیے دن کاٹ دیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سبجیکٹ سے متعلق تعلیمات سننے کے لیے کتنا وقت دیا۔ ہماری کوتاہی ہے، ہم اپنی بہنوں کے لیے انتظام نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے کتنا احسان کیا ہے۔ دین کی بنیاد پر رشتے کو اٹھایا، تقوی کی بنیاد پر رشتے کو اٹھایا۔ کوئی چیز اس کے علاوہ باقی رہنے والی نہیں ہے، نہ دولت، نہ حسن، نہ وجاہت، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ ہمیشہ کام آنے والی چیز تقوی ہے۔ بہت مبارکبادی کے قابل ہیں آپ، جنہوں نے کافی حد تک رسموں کو ختم کر دیا، ورنہ سماج کے خلاف یہ بڑا جہاد ہے کہ ایک رسم کو ختم کرنے کی اچھے دیندار سمجھے جانے والے لوگوں میں ہمت نہیں ہے۔ ظالم سماج کلمت حق عند سلطان جائر۔ حضرت مولانا عبد القوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم نے شادی کا لفظ کہہ دیا، شادی کے معنی خوشی کے ہوتے ہیں، اب خوشی حاصل کرنے کی فکر ہے، نکاح کی فکر نہیں ہے، سنت کی ادائیگی کی فکر نہیں ہے، جائز ناجائز طریقے پر خوشی حاصل کرنے کی فکر ہے۔ حضرت مولانا احمد عبید الرحمان اطہر صاحب فرماتے ہیں، ابھی اسی جمعہ کو ایک جگہ پر نکاح کی مجلس میں فرمایا کہ مسجد میں نکاح کرنے کے سوا سانچک سے لے کر جمعگی تک ہم صرف ہندوانہ زندگی گزار رہے ہیں۔ مسجد میں نکاح کرنے کے عمل کے علاوہ رسم سے لے کر پہلی زچگی تک ہندوانہ رسم کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ واقعی یہی حال ہے۔ پہلی بات بہت بنیادی ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سسرال کو نعمت قرار دیا، وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ نَسَبًا وَصِهْرًا، اللہ نے کرم کیا جو تمہیں نسبی رشتے بھی دیے، سسرالی رشتے بھی دیے۔ قرآن عجیب انداز اپناتا ہے اور یہ کہتا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، تم ایک ماں باپ سے ہو،
تم ایک خاندان سے ہو، ایک آدم اور حوا سے ہو. یہ تقسیم نہیں رہنا چاہیے. وہ الگ خاندان، ہمارا الگ خاندان. مسائل جو بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں سوسائٹی میں، اپنے آپ کو سامنے کے خاندان سے الگ کرنے کی وجہ سے. دوسری بات، قرآن کریم میں سورہ حجرات کو اٹھائیے. سورہ حجرات میں اللہ جل جلالہ عمن والہ نے یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بدگمانیاں. ایک قبیلے والوں نے اسلام قبول کیا اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے آدمی بھیجیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا آدمی جب آنے لگا تو پورا گاؤں تلوار آسمانوں میں لہراتے ہوئے استقبال کرنے کے لیے باہر آ گیا. آنے والے صحابی نے سمجھا کہ یہ مارنے کے لیے آ رہا ہے، حالانکہ یہ تو اپنے روایتی استقبال کے لیے آ رہے تھے. بدگمانی، تصویر کے دوسرے رخ کو نہ جاننا کیسے فساد کھڑا کر دیتا ہے. ایک شخص دوسرے کو سلام کر رہا تھا، وہ جواب ہی نہیں دیتا. ذہن میں خیال جما لیا یہ تو بڑا متکبر ہے. ایک مرتبہ ملاقات کی تو پتہ چلا کہ وہ تو بہرا ہے. ایک لڑکی نے اپنے شوہر پر الزام لگایا. ہم بیٹھک میں بیٹھے ہوئے تھے، یہ مجھے پریگننسی کے زمانے میں الٹرا ساؤنڈ نہیں کروایا، انہوں نے اسکین نہیں کروایا، میرا حق ادا نہیں کیا. ہم نے پوچھا بیٹا کیا بات ہو گئی؟ انہوں نے کہا کہ مولانا 1000-1500 لگانے میں میری کون سی جان چلی جاتی ہے، جیب ہلکی ہو جاتی ہے. ان کو یہ پوچھئے کہ میں نے اس سے پہلے کروایا تھا نہیں کروایا تھا؟ ہاں کروایا تھا. اس وقت وہ شخص احتیاط سے اسکین کر رہا تھا یا بے پردگی کے ساتھ کر رہا تھا؟ کہا نے بے پردگی سے کر رہا تھا. تو پھر آپ نے کیوں کہا کہ میں حق تلفی کر رہا ہوں؟ آپ نے حقیقی ترجمانی کیوں نہیں کی کہ وہ بے پردگی کر رہا تھا اور دکھانا ضروری نہیں تھا؟ ہم پردیس ملک میں تھے، اس لیے میرے شوہر نے میری حیا اور میری عفت کے بچانے کے لیے کام کیا. دیکھیے ایک بیٹھک میں تھے ہم، تصویر کے دونوں رخ دیکھا کرو. دینے والوں نے کار دیا اور رسم و رواج کے لوگ تھے، کہنے لگے مولانا منی مائنڈ ہے، بس پیسہ چاہتا ہے، بس پیسہ چاہتا ہے بس. ہم نے لڑکے سے کہا بیٹا کتنے پیسے کھا لیے اب تک، کتنے لے لیے تم نے؟ مولانا یہ ٹیچر ہے، اس کو 50-60 ہزار تنخواہ آتی ہے، مجھے تنخواہ سے کوئی سروکار نہیں ہے، لیکن اس کا تعلق اپنی ماں سے زیادہ ہے سسرال کے مقابلے میں، دل میکے میں زیادہ لگتا ہے سسرال کے مقابلے میں. بس میں نے یہ چاہا کہ یہ اپنے سسرال کی ذمہ داری اٹھائے. جس لڑکی کا دل میکے میں لگتا ہو وہ اپنا گھر کبھی آباد نہیں کر سکتی ہے، وہ اپنا گھر کبھی آباد نہیں کر سکتی ہے. ہم لڑکیوں سے کہتے ہیں کہ بیٹا آئی ٹی کے امپلائی، اسکول کے ٹیچر، ہاسپٹل کے مینیجر اور پتہ نہیں کیا کیا بعد میں سے بننا، پہلے کامیاب بیوی بن جانا، مثالی بہو بن جانا، جیٹھانی بن جانا، دل جیتنے والی، پردہ بھی پورا، خدمت بھی پوری کرنے والی بہو بن جانا. ہمیں تو ہوم میکر لڑکیاں چاہیے، کمپنی میکر نہیں. جنریشن کا کنسٹرکشن عورت کے اوپر یہی بہت بڑا بوجھ ہے، یہی بہت بڑا بوجھ ہے. نسل کی تعمیر یہی بہت بڑا بوجھ ہے. سمجھنا چاہیے یہ لڑکی تو بیچاری کل تک کالج پڑھتی تھی، مدرسہ پڑھتی تھی،
اور ابھی یکایک بیوی بھی بن گئی، بہو بھی بن گئی، جٹھانی بھی بن گئی، دیورانی بھی بن گئی، ننند بھی بن گئی، کئی رشتوں کا بوجھ ایک ساتھ پڑ گیا۔ تو سکھانا پڑے گا، پہلے سے کوئی سیکھا ہوا نہیں ہوتا ہے، پہلے سے کوئی زیادہ تجربے سے گزرا ہوا نہیں ہوتا ہے، سیکھا بھی ہے تو عمل سے گزرے ہوئے نہیں ہے۔ آنے والی لڑکیوں کا استقبال اپنائیت کے ساتھ کیا جائے، اپنے گھر کا فرد بنایا جائے، اپنے مشورے میں شریک کیا جائے، اس کے ماں باپ کا طعنہ اسے کبھی نہ دیا جائے، ماں باپ کا طعنہ اسے کبھی نہ دیا جائے۔ لڑکا لڑکے کی ماں کو سمجھنا چاہیے، آج تک وہ صرف بیٹا تھا، اب شوہر بن گیا، آج تک یہ صرف بیٹا تھا، اب یہ کسی کا داماد بن گیا، آج تک یہ صرف بیٹا تھا، یہ کسی کا اس کے ساتھ سالوں کے رشتے بھی لگ گئے، ساڑووں کے رشتے بھی لگ گئے، اب اسے چاہیے کہ اپنے رشتوں کو وقت دے۔ رشتے جوڑنے کی جگہ صرف شادیاں نہیں ہیں، مہمان نوازی کی جگہ صرف شادیاں نہیں ہیں، خاندان کے اجتماعات کرو، خاندان کے کمزوروں کی خدمت کرو، فنکشن ہالوں کی چمک دمک نہیں، کھانے کی قسمیں نہیں، دوستوں کو وقت دیتا ہے، رشتوں کو وقت نہیں دیتا، اجنبیوں سے بہت بنتی ہے فون پر، اپنی سمدن سے نہیں بنتی ہے۔ جیسے پودوں کو وقت دیا جاتا ہے تو پودوں کی پرورش ہوتی ہے، رشتوں کو وقت دیا جاتا ہے تو رشتوں کی پرورش ہوتی ہے۔ درد ہونا چاہیے، فلانا بیمار ہو گیا میں عیادت کے لیے جاؤں، فلانا جنازہ اڑ گیا میں تعزیت کے لیے جاؤں، فلانے ٹوٹے ہوئے حالات میں ہیں میں کچھ قرض کے ذریعے سے خدمت کر دوں، تسلی کے دو بول بول دوں، مایوسی سے نکالنے کے دو جملے دہرا دوں، علماء سے میں انہیں جوڑنے والا بن جاؤں، کتنا آسان ہے۔ رشتوں کو وقت دیا کرو۔ 95% رشتے دونوں خاندانوں میں اور بیوی شوہر میں تیسرے کے دخل دینے کی وجہ سے 95% رشتے ٹوٹتے ہیں۔ 95% رشتے اپنوں میں جب فاصلے ہو جاتے ہیں، دیواریں کھڑی ہو جاتی ہیں، تو اپنوں کی خبر بھی دوسروں سے لی جاتی ہے، اپنوں کی خبر بھی دوسروں سے لی جاتی ہے۔ بیٹیاں جب میکے آئیں، اپنے سسرال کی خیر خبر، امی آپ نے کھانا کھایا نہیں کھایا، امی آپ نے دوائی لی نہیں لی، پرائے سہیلیوں سے فون کے استعمال میں انتہائی مشغولیت، لیکن اصل تو مجھے اپنے ساس کا دل جیتنا ہے۔ فونوں نے جو خرابہ کر دیا، فونوں نے ہماری زندگیوں کو جو اجاڑ دیا، واقعی ہم فون سے کم کھیلتے ہیں، فون ہمارے سے زیادہ کھیلتا ہے۔ اس میں مرد گھر میں ہے، کان پہ فون لگا ہوا ہے، باہر چلے جاؤ سامنے، اگر گھر میں آ کر بھی ہم سے بیگانہ رہنا ہے تو باہر ہی چلے جائیے، گھر میں آنے کی کیا ضرورت ہے آپ کی؟ بیوی کو وقت دیا جائے، بیوی کے دکھڑے سنے جائے، اس کے دل کا بوجھ ہلکا کیا جائے، اتنی اپنائیت دی جائے کہ میکے میں کوئی بات نقل کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے، علاج معالجے اور خدمت میں ضرورت کے پورا کرنے میں اتنی راحت دی جائے کہ اپنی ضرورت کسی اور کے سامنے پیش کرنے کو جی نہ چاہے۔ اس زمانے میں ماں باپ کو اپنے حقوق کے ساتھ حدود کو بھی جاننا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے حقوق تو بتلائے ہیں، حدود بھی بتلائے ہیں۔ ان لمٹس نہیں ہے، میں بول رہی ہوں طلاق دے دے، بھائی آپ کا اتنا حق تھوڑی ہے کہ آپ اللہ کے قانون کو نظر انداز کر دیں۔ میں بول رہی ہوں بیٹی کھلا لے لے، نہیں پڑھے رہے، یہیں پڑھے رہے، یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ میری ماں ہیں، آپ میرے خدا تو نہیں ہیں، یہ تو علماء سے پوچھا جائے گا جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے،
شریعت کی باریکیاں کیا ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی تعدیل حقوق الوالدین. ہم نے اس کا مفصل تھوڑا سا خلاصہ کر دیا. اطاعت والدین کے حدود جان نچھاور کر دیجئے، راحت پہنچا دیجئے، لیکن اتنا نہیں کہ دوسرے کی حق تلفی ہونے لگ جائے. ماں باپ اتنا دخل نہ دیں. آج کل واقعات سن کر حیرانی ہو رہی ہے. دن میں پردہ کیسے گر گیا، آج بال بھیگے ہوئے کیوں رہ گئے. یہ ایک ساس اپنی بہو سے کہتی ہے، ایک ماں اپنے بیٹے سے کہتی ہے. اتنا دخیل بن جانا بیوی شوہر کے درمیان اور ان کو اپنی ذاتی پرسنل زندگی گزارنے کا موقع نہ دینا، یہ اپنی حد سے آگے نکلنا ہے. بالکل آپ اپنے تجربات منتقل کیجئے، اپنی زندگی کے تجربات اپنے داماد تک، اپنی بہو تک، اپنی بیٹی تک، اپنے بیٹے تک ضرور منتقل کیجئے، لیکن اس طور پر نہیں کہ دوسرے رشتوں کی حقارت آ جائے اور دوسرے رشتوں کی بے وقعتی آ جائے. تقوی کا امتحان تو اختلاف کے وقت ہوتا ہے. حدیث پاک میں واقعی یہاں پر عالمہ بہنیں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، کبھی موقع ہو حدیث افک کو اس نظر سے پڑھنا چاہیے. جب امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر بدکاری کا الزام، زیور کے گم ہونے کا نہیں، انڈا ڈال کے کھا لینے کا نہیں، کوئی چیز میکے منتقل کر دینے کا نہیں، بدکاری کا الزام، 1 مہینے تک گندی خبریں. قربان جائیں آقا کے صبر پر، قربان جائیں حضرت ابوبکر کے تحمل پر، اور قربان جائیں ام رومان کے تحمل پر. اچھوں کی زبانیں جب بے لگام ہو جاتی ہے. امی جان نے جب کہا ام رومان سے، امی میرے فیور میں بھی تو کچھ بولیے نا. حضرت ام رومان نے فرمایا نہیں بیٹا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرو. اتنی بڑی مصیبت کو میں حیران ہوں، ام رومان نے آسان کر دیا. بیٹا جب کوئی عورت خوبصورت ہوتی ہے اور اس کا شوہر بھی اس کو چاہتا ہے اور اس کی سوکنیں بھی ہوتی ہیں، ایسے مسائل پیش آ جاتے ہیں بیٹا. یہ جملے حضرت ام رومان رضی اللہ عنہا نے کہہ کر ہمت بندائی ہے. ہاں ہماری زندگیاں تو چولہے چکی میں ہی الجھ کر رہ گئی. اونچے جذبے کے لیے کب جیئیں گے؟ ابھی تو ذاتی مکان، ذاتی فارم ہاؤس، ذاتی گاڑی میں ہی تمنائیں اور تنہائیاں الجھی ہوئی ہیں. میری نسل میں کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہو جائے، کوئی مڑا الیاس پیدا ہو جائے، کوئی قاسم نانوتوی پیدا ہو جائے، کوئی رابعہ بصریہ پیدا ہو جائے. یہ اونچی تمنائیں، یہ اونچے حوصلے کب ہمارے اندر آئیں گے؟ اندھیرا نہیں ہونا چاہیے، بیوی شوہر میں اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. ناراضگی کی حالت میں سورج ڈوبنے سے پہلے صلح کر لو. جو ہارنے والا ہے وہ جیتنے والا ہے، جو ہارنے والا ہے وہ جیتنے والا ہے. لوگ وکیلوں کے سامنے ہارنے تیار ہیں، اپنے شوہر کے سامنے نہیں، اپنی بیوی کے سامنے نہیں، اپنی سندھی کے سامنے نہیں. بے طہارت، بے غسلے، رشوت خور کافروں کے سامنے ہار ماننے تیار ہے، جوتیاں سیدھی کرنے تیار ہے، سالہ سال چکر کاٹنے تیار ہے. توبہ استغفار ہونا چاہیے، اللہ سے گڑ گڑانا چاہیے. ایک مکان کی بنیاد رکھی جاتی ہے، کتنے خطرات و اندیشے ہوتے ہیں. ایک نسل کی بنیاد. اے اللہ میرے گناہوں کی نحوست نسلوں میں منتقل نہ فرما، میرے گناہوں کی نحوست میری نسلوں میں منتقل نہ فرما. بڑے لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑی چیزوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اور چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. آپ نے سلام نہیں کیا، آپ نے میرا فون نہیں اٹھایا، آپ نے مجھے دیکھا نہیں.
آپ نے مجھے دسترخوان پر پوچھا نہیں. چھوٹے لوگ جو چھوٹی چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں. اخلاق ہونے چاہیے. بڑے ظرف سے آدمی بڑا ہوتا ہے، بڑے گھر سے آدمی بڑا نہیں ہوتا. دولت سے نسل کی قسمت نہیں بنتی، دولت سے نہیں بنتی، تربیت سے بنتی ہے. اینٹ جوڑنے سے گھر نہیں بنتا، مشورہ ایک رکھنے سے گھر بنتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالی اس رشتے کو مبارک فرمائے. اور محی الدین صاحب، عبداللہ صاحب اور لڑکی کے والدین کے بارے میں پتہ چلا. میرا جی خود چاہ رہا تھا، میں نے عبداللہ صاحب سے کہا اور محی الدین صاحب سے کہا کہ مجلس منعقد ہونی چاہیے. یہ گھرانہ، یہ جوڑا ایسا بن جائے کہ دوسروں کی رہبری، دوسروں کے لیے مثالی اور اونچے مقصد کے لیے جینے والا اللہ تعالیٰ اس جوڑے اور اس خاندان کو بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دعا کریں. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. نہ شریعت کے علم کو سیکھا، نہ ہی عمل کیا، نہ ہی پہنچایا. اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما دیجیے. نیک بندوں کے حوالے ہو کر چلنے کی توفیق عطا فرما. ظالم رواج کے حوالے نہ فرمائیے، ظالم سماج کے حوالے نہ فرمائیے. اے اللہ پوری دنیا میں ایمان و امن قائم فرما. وطن کی عافیت کی روزیاں دے دیجیے، باپردہ مکان دے دیجیے، دلوں کو جوڑ دیجیے، بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے، قرضوں کو ادا فرما دیجیے، ظاہری باطنی فتنوں سے بچا لیجیے، ہر خیر مقدر فرما دیجیے، ہر شر سے پناہ عطا فرما دیجیے. اس رشتے کو ولیوں کے وجود میں آنے، داعیوں کے وجود میں آنے، بڑے بڑے دین کی اونچی خدمات، انسانیت کی خدمات کرنے والی نسل کے وجود میں آنے کا اس رشتے کو ذریعہ فرما دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین والحمد